بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. تمام حمد ہے اس ذات اقدس کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں خود جھک کے درود نے سلام کی. حضرات محترم، بڑی بھرپور آیات و احادیث سے مزین مجلس میرے بھائی چشتی صاحب سے آپ سن چکے. میں صرف شریک عبادت ہونے اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے صرف اتنا عرض کروں کہ جو کچھ چشتی صاحب نے قصیدے میں فرمایا اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ علی وہ بے مثل ہے وہ بے مثل ہے کہ جس کا خدا کے سوا کوئی مثل نہیں. اور عام گناہگار بندوں کی بات تو میں کرتا نہیں، معصومین میں بھی کوئی اس کی مثل ملے تو مجھے دکھا دیں. جی ہاں، جو خصوصیات میرے مولا میں ہیں کسی معصوم میں دکھا دیں. یہ پوری ان کی مجلس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. معصومین میں بھی آج تک مجلس کا خلاصہ تو کیا علی دین محمد کا خلاصہ ہے. معصوم میں بھی کوئی آج تک کعبے میں پیدا نہ ہو سکا سوائے میرے مولا علی. سب سے پہلے دعوی سلونی کسی نے نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے. سب سے پہلے اپنے موالیوں کے لیے قبر میں پہنچنے کا اعلان کسی نے نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے. مہر نبوت پر قدم رکھ کر کسی نے بت نہیں توڑے سوائے میرے مولا علی کے. اور میں کہتا ہوں ریکارڈ ٹوٹ گیا، معصومہ زوجہ کسی کو نہ مل سکی سوائے میرے مولا. نہیں مل سکی. بھائی میری بات پہ غور فرمایا. اور جتنی انہوں نے آیتیں سنائیں اور جتنی احادیث سنائیں، اگر کوئی بیچارہ مولوی مصائب سنائے تو ذاکر احتجاج کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں مصائب پڑھے، ہم نے پڑھنے تھے.
آج میں احتجاج کرتا ہوں، آیتیں میں نے پڑھنی تھی، تم نے کیوں پڑھی؟ توجہ ہے نا صاحب؟ الحمدللہ۔ بھائی ظاہر ہے کہ ان کے نام کے آگے ہے چشتی۔ چشتی تو دین پناہ بھی حسین کو مانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں زیادہ زحمت تو نہیں دوں گا۔ جو چشتی صاحب نے آخری فرمان سنایا عالم اسلام کے ایک بزرگ کا، کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ اس معاملے میں تو وہ صدیق ہے۔ جی ہم بھی اسی لیے صدیق مانتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی کہ جب تک علی کا ٹکٹ نہیں ہوگا کوئی پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا۔ اب بیچارہ مولوی کیا کرے کہ جی سارے تا بزرگ ہن، علی چھوٹے تھے۔ یہاں بزرگ اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، میں نے تو تجربہ کیا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ ریلوے اسٹیشنوں پر سفید داڑھیاں لیے لائن میں کھڑے رہتے ہیں، اور ٹکٹ دینے والا تازہ تازہ میٹرک پاس ایک بچہ اور وہ بڑے بڑے بزرگ ٹکٹ لینے کے لیے بچے سے کہتے ہیں بابو ٹکس ڈیمی، یہی کہتے ہیں۔ حالانکہ بابو تو وہ بزرگ ہیں جو کھڑے ہیں، مگر ٹکٹ کے لیے اس بچے کو بھی بابو کہہ رہے ہیں۔ تو علی چاہے عمر میں چھوٹا صحیح، مگر جب تک یہ بڑی بڑی سفید داڑھیوں والے علی کو بابو کہیں گے نہیں، ٹکٹ ملے گی۔ اور انہوں نے ظاہر ہے جلیل القدر صحابی تھے، فرمان پیغمبر سے ہٹ کے تو بات کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے الا من کتب له علی الجواز۔ جب تک علی کا جواز نہیں ہوگا، جواز کا ترجمہ ٹکٹ نہیں ہے، توجہ، جواز کہتے ہیں پاس کو۔ ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے نا تو ایک گتے پر لکھا رہتا تھا جواز۔ ہم ماسٹر صاحب سے کہہ کر اجازت نہیں لیتے تھے چھٹی کی، بس وہ گتا دکھاتے تھے، وہ اشارہ کرتا تھا جاؤ۔ اور ماڈرن عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو۔ پیغمبر اکرم نے اسی لیے فرمایا حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا جواز ہے۔ اب اس ماڈرن عربی میں ترجمہ کیجئے، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب سارے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی علی کی محبت کا پاسپورٹ ہے۔
ہم سب جنت میں جائیں گے. تو اس کا تجربہ مجھے سعودی عرب میں چلا. یہاں سے بیچارے جو حاجی جاتے ہیں جوان جوان تو آتے ہیں ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، مصر سے، اور ملک الموت کے جتنے دوست ہیں وہ یہیں سے جاتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور گلے میں قرآن مجید لٹکا لیتے ہیں. اب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، لائن میں کھڑے ہو گئے. پاسپورٹ آفیسر ظاہر ہے کہ عربی بولتا ہے، وہ عربی بیچارے حاجیوں کو سبزیوں میں بھی پسند نہیں آتی. اس نے کہا جواز جواز جواز. یہ بیچارہ سمجھا کہ جس میں جائز ناجائز کے احکام ہیں وہ مانگ رہا ہے، تو گلے سے قرآن نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ شاہزا یہ کیا ہے؟ بڑے فخر سے کہتا کتاب اللہ. کہتا کتاب اللہ کہ شاید اس پر روب پڑے گا. وہ قرآن واپس کرتے ہوئے کہتا ہے سعودی عرب میں داخلے کے لیے کتاب اللہ کافی نہیں ہے. اب یہ فقرہ تو انہوں نے کہہ دیا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا. یہ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ سعودی بارڈر پہ کافی نہیں ہے وہ جنت کی سرحد پہ کیسے کافی ہو جائے گی؟ اس نے کہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے، جواز جواز جواز. اس نے ساتھ والے سے پوچھا وہ کی ہندا جواز؟ اس نے کہا بابا پاسپورٹ. اچھا پاسپورٹ نو کہن دیا. اس نے پھتوئی میں ہاتھ ڈالا، حاجی نے کھینچ کے نکالا پاسپورٹ. پاسپورٹ افسر نے ورقے پلٹے، کہا ٹھیک ہے تیرے پاس جواز ہے. وین تاشیرہ ویزا کدھر ہے؟ ویزا کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ کی ہندا؟ حاجی نے پوچھا. ساتھ والے نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے پاسپورٹ افسر کہ ہمارا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، جب تک اس کے دستخط اور مہر کا ویزا نہیں ہوگا اندر نہیں جا سکتے ہو. علی کی محبت کا پاسپورٹ تو سارے لے کر پہنچیں گے. رضوان جنت پوچھے گا ویزا کدھر ہے؟ کہ او کی ہندا کہ جنت کا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، جب تک امام زمانہ کے دستخط اور مہر کا ویزا نہیں ہوگا نہیں جا سکتے. توجہ ہے نا صاحبان؟ اچھا کبھی ویزا بھی ہوتا ہے، پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، پھر بھی روک لیتے ہیں. میرے ساتھ ہوا. میں پہلی دفعہ جب انگلینڈ گیا ویزا بھی تھا پاسپورٹ بھی تھا. وہ مجھ سے بیچارہ کہنے لگا پاسپورٹ افسر بی سیٹڈ پلیز، بیٹھیے یہاں. اب سب جا رہے ہیں میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا مجھے کیوں روک لیا؟ ویزا ہے پاسپورٹ بھی ہے. اس نے کہا سب کچھ ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ کدھر ہے؟ ہیلتھ کارڈ دکھاؤ. میں نے کہا وہ کیا؟ کہ اپنے ملک سے ہمارے ملک میں آ رہے ہو، وہاں کے جراثیم تو نہیں لا رہے ہو؟ ٹیکے لگوائے تھے؟ میں نے کہا ٹیکے کس کس بیماری کے؟
کہ پہلی بیماری ہے چکن پاکس، چکن پاکس جسے اردو میں چیچک کہتے ہیں اور ہماری پنجابی میں مائی رانی، مائی رانی، مائی تو کہتے ہیں اماں کو، یہ اماں ہی سمجھ میں نہیں آیا جو بچوں کو بیماری بن کے چمٹ جائے۔ یہ عام مائی نہیں ہے، رانی ہے، رانی، ہاں مائی رانی ہے یہ۔ اب مائی رانی کا ٹیکہ بھی لگا دیا انہوں نے، کہا آپ بھی بیٹھو۔ میں نے کہا آپ کیوں؟ ایک اور ٹیکہ لگے گا جو اس کا بھی ابا ہے، کالرا، حیضہ۔ لو بھیا حیضے کا ٹیکہ بھی لگ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ویزا بھی ہو، پاسپورٹ بھی ہو، مگر جب تک ہیلتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، رضوان جنت بھی دیکھے گا، علی کی محبت کا پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، لیکن ہیلتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ تب جنت میں گزرے۔ ہاں دکھاؤ ہیلتھ سرٹیفکیٹ۔ اب وہاں حاجی پوچھے گا او کی ہندا، تو رضوان جنت یہاں سے پکڑ کر کہے گا جب تک ظالموں، غاصبوں اور خائنوں پر تبرے کا ٹیکہ نہیں لگے گا۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبہ؟ تو یہ میں نے چشتی صاحب کے قصیدے کے مصرے کے ایک فرمان کا ترجمہ کر دیا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اچھا، اور باقی جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہیں اس پر تو ایک ایک عشرے میں بھی تشریف مکمل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی عظمت کو کون سمجھے گا دوست؟ کون سمجھے گا؟ اور اس میں پھر علی کی عظمت کو کون سمجھے؟ جاتے جاتے انہوں نے حدیث قصہ بھی سنا دی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور حدیث قصہ میں کہا ساری کائنات میں نے بنائی ہے ان کے لیے جو چادر کے نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک صلوات تو پڑھ دیں۔ اب وارثان تطہیر کا نام لیا انہوں نے۔ وارثان تطہیر کتنے عظیم ہیں اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ آخر میں جبریل بیچارہ کہہ اٹھا، یہ بھی نہیں کون ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں بھی ان میں کا چھٹا ہو جاؤں، اکونا سادسن، ہاں ان پانچ میں میں چھٹا ہو جاؤں۔ یہ چھٹا ہو جاؤں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ کیا میں ان جیسا ہو جاؤں چھواں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت ہے میں ان کا چھٹا ہو جاؤں؟ امین وحی ہے، حامل وحی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہے کہ عند ذل عرش مکین، اللہ کے پاس رہتا ہے، متاع ثم امین، اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، اور اتنا امین ہے کہ اللہ نے امین وحی سے بنایا ہے۔
تو کہتا کیا ہے میں ان کا چھٹا ہو جاؤں؟ ارے بھائی سید الملائکہ ہے، امین ہے، اور اللہ کا صحابی ہے، رسول کا نہیں۔ ہاں، عند ذی العرش مکین، اللہ کا صحابی ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، لیکن ان عظمتوں کے باوجود اندر جانے کی اجازت لے رہا ہے۔ تو اجازت بھی کیا کہہ کر لی، کیا میں ان پانچوں میں چھٹا ہو جاؤں؟ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے دیکھا کہ لفظ سادس جس کے معنی ہے چھٹا، پورے قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اصحاب کہف کے ذکر میں آ رہا ہے، وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ توجہ چاہتا ہوں، اصحاب کہف 5 تھے، ان میں ان کا چھٹا کتا تھا وفادار۔ جبریل سمجھ گیا سید الملائکہ ہو کے تو جا نہیں سکتا، متائن سمامین بن کے نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو اتنا گرایا اس نے، اتنا ڈاؤن کیا، کہتا میں ان کا چھٹا بن کے تو جا سکتا۔ اب اللہ نے اجازت دی کہ اب جا سکتے ہو۔ چھٹے کا لفظ صرف اصحاب کہف کے اس وفادار کے لیے آیا ہے پورے قرآن میں۔ اب سمجھ میں بات آئی آپ کے؟ لوگ سمجھتے ہیں جی قلندر کا مطلب ہوتا ہے ملنگ۔ ارے قلندر عالم دوراں تھے، عالم دوراں، قرآن اور حدیث کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم۔ اب آپ کی سمجھ میں ان کا یہ شعر آیا؟ ہاں، کہ حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، سرگروہ تمام رندانم، سارے ولیوں کا سردار میں کیوں ہوں کہ سگے کوئے شیر یزداں، شیر یزداں کی گلی کا کتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب قلندر کا عرفان سمجھ میں آیا آپ کی؟ عزیزان محترم، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان ہستیوں کو پہچاننے کے لیے اللہ کا فضل چاہیے۔ ہر کہو مہ کی پہچان میں نہیں آتی، ورنہ روز کا آنے والا، پاس بیٹھنے والا، جھولا جھلانے والا، چکی چلانے والا کیوں پوچھ رہا ہے؟ معصوم ہے، فراڈ بھی نہیں کر سکتا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ یا رب من ہاؤلا تعطل کے سائے، یہ چادر کے نیچے ہیں کہاں؟ ارے جبریل تو روز آتا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون ہے؟ جبریل نے کہا مجھے پالنے والے کی قسم، پتہ تب چلتا ہے جب یہ الگ الگ ہو، جب چادر کے نیچے آ جائیں تو نور واحد بن جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ کون ہے۔ دیکھیے دوستو، وہ جو بلب جل رہا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ جل رہا ہے ذرا مجھے دیکھ کے بتائیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی لائٹ اتنی تیز ہے کہ پیچھے سے بھی کچھ نظر نہیں آتا کیا ہے؟ یہ مصنوعی لائٹ ہے، اور جہاں 5 نور الہی منور ہوں،
کی آنکھیں چندھیا گئی. یا اللہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون کون بیٹھے. میری بات پہ غور ہے یا نہیں صاحب؟ اس لیے کہ لائٹ جب حد سے بڑھ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا. بلبوں کو تو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں، لیکن بلبوں کی جو لائٹ زمین پہ آ رہی ہے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کون سی لائٹ کس بلب کی؟ کیونکہ نیچے آ کر نور واحد ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آتا کس کس کی لائٹ ہے. ارے یہ مصنوعی بلب آپ کو پیچھے نہیں دیکھنے دیتا کہ پیچھے کیا ہے. کہاں ہے وہ ملا جو کہتا ہے کہ مباہلے میں جناب سیدہ پر کیا پادریوں کی نظر نہیں پڑی؟ ابے اندھے، تو اس معمولی روشنی کو تو دیکھ نہیں سکتا، اور امامت کے جو روشن اور پاورفل بلب پیغمبر نے آگے اٹھائے ہوئے تھے، عیسائیوں کی آنکھیں نہیں اندھی ہو گئی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے، اللہ آپ کو سلامت کرے. بات یہ ہے عزیزان محترم، عیسائیوں کو فخر تھا کہ کسی کے پاس ہماری مریم جیسی کوئی خاتون نہیں. یہی فخر. کسی کے پاس عیسیٰ جیسا کوئی بیٹا نہیں. یہی فخر تھا. اور سمجھتے تھے کہ رسول کا تو بیٹا ہے کوئی نہیں. اب دیکھیں کسے لاتے ہیں. ظاہر ہے کہ مرید ہی پیر کے بیٹے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو لے جائیں گے. نہائے دھوئے، کٹنگ کرائی، ساری رات مدینے کے حمام کھلے رہے، نہا دھو کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے دیکھا ماشاءاللہ نہائے دھوئے بیٹھے ہیں، کہا بڑے سونے لگ رہے ہو. ہاں بڑے سونے لگ رہے ہو. یہ کہہ کر کہا حسن بیٹا ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ. اب نانا کی آیت آئی ہے نا، آؤ تم بھی آؤ. ایک کو انگلی تھمائی، ایک کو گود میں اٹھایا، لے کر چلنے لگے. تو نہا دھو کے آنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ دو ہیں میرے ابنانا، کہ یہ ابنانا اور ہم، کہ تم ابنانا یہیں بیٹھے رہو. بیٹھے رہو یہاں. اب لوگ کہتے ہیں پیغمبر کا بیٹا نہیں تھا اور اللہ نے کہا بیٹے لاؤ اپنے. تو پیغمبر نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. علی کے دروازے پر جا کر کہا بیٹے تو دے دو. توجہ ہے یا نہیں؟ جی ہاں، علی سے بیٹے مانگ کر سنت قائم کر دی کہ علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت ہے. توجہ ہے نا میرے محترم سے؟ تو یہ بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی؟ جبریل جو ہے اس نے اپنے آپ کو جب اتنا جھکا دیا کہ اپنے آپ کو سادس بنا دیا. میری بات پہ غور ہے نہیں؟ اب اللہ نے کہا سادس کا مطلب ہے چھٹا. گویا تم ان میں جا کے بھی چھٹے ہوئے رہو گے. صلوات پڑھ دیں بابا جی. توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ گھبرا گئے ہو تو بتا دو، ختم کر دوں.
تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ ان ہستیوں کو پہچاننے کے لیے نہ زر کی ضرورت ہے نہ زور کی، نہ زر نہ زور، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ ہاں، ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے۔ اور چھٹا کون سا تھا اصحاب کہف کا؟ بولو۔ اور یہ پہلا کتا ہے جو پاک ہو کے جنت میں جائے گا، کیونکہ نجس تو جنت میں جا نہیں سکتا، یہ نجس العین ہو کے کیوں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ کتے کی فطرت ہے بھونک کر اطلاع دینا۔ دشمن تلاش کرتا رہا اصحاب کہف کو، یہ پاس بیٹھا رہا، مگر اتنا سیانا تھا کہ بیٹھا رہا غار میں مگر بھونکا نہیں۔ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ علی کا منکر جو کتا ہوتا ہے نا، وہ پاگل کتا ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے ایک درس ہمیں دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ اگر میں اپنی فطرت کو تبدیل کر کے وفاداری کا جوہر دکھاؤں تو میں پاک ہو کے جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو اگر اصحاب کا کتا پاک ہو کے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بقول قلندر سگے مرتضی ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوا کر جنت میں نہیں جا سکتے؟ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ یاد رکھیے عزیزان محترم کہ ان ہستیوں کے تعارف میں صرف ایک لفظ عرض کر کے میں اجازت لیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے خدائی اسمبلی جو قائم ہوئی جس کا نام ہے خانہ کعبہ، اس کے اندر جو آئین پیش ہوا اس کا نام ہے قرآن مجید۔ آئین پیش کرنا یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے۔ خدائی اسمبلی کے اسپیکر کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور آئین کی حفاظت کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ اسلامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں مولا۔ مولا کا مطلب ہے اسلامی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس۔ ہمارے جتنے امام ہیں وہ مولا ہیں، آئین کی حفاظت بھی کرتے رہے، اس کی تشریح بھی کرتے رہے۔
اور صدر کا عہدہ جو ہے اسے کہتے ہیں خلیفہ. صدر کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ دو طریقے سے بنتا ہے، یعنی صدر یا بہت سے افراد کسی کو ووٹ کے ذریعے چھانٹ لیں، یا کوئی طاقت کسی کو نامزد کر دے. توجہ ہے یا نہیں؟ جسے لوگ چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، اور جسے اللہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. میری بات پہ غور ہے یا نہیں سر؟ عزیزان محترم، اب صدر چاہے جس طرح بھی بنا لیں آپ، اصول اور قانون کے مطابق حلف وفاداری اٹھاتے وقت اسے چیف جسٹس کے سامنے سر جھکانا پڑے. جی ہاں، چیف جسٹس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اور بڑے بڑے صدر پکار اٹھے، اگر یہ چیف جسٹس نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزان محترم، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ جو بھی ہے چیف جسٹس کے بغیر صدر آگے بڑھ نہیں سکتا. میری بات پہ غور کیجیے. بے شک. اور اس کا اعتراف کس کس نے کیا؟ پہلے بزرگ کا فرمان چشتی صاحب نے سنایا، اب دوسرے بزرگ کا مجھ سے سن لیں. میرے مولا نے ایک مجرم کو جرم کرتا دیکھا تو تھپڑ مارا، وہ تڑپنے لگ گیا، ہوش میں آیا، سیدھا حضرت عمر کی کچہری پہنچا، کہنے لگا یا رضی اللہ عنہ، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے. انہوں نے کہا مالی ولی علی، میں علی کا کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ کچھ تو کہیں علی سے. تو اب جملہ تاریخی میں سناتا ہوں. فَخَفَقَهُ عمر رضوان اللہ علیہم بالدرۃ، تاریخ کامل کا جملہ ہے. حضرت عمر نے کوڑا ہلاتے ہوئے کہا تنہی عنی، میری نظر سے دور ہو جا، دفع ہو، علی کسی بے گناہ کو نہیں مارتا. وہ بھی عرب کا کوئی بدو تھا، ضدی، اور مزاج سمجھے ہی حضرت عمر تھے ان عربوں کا. کوڑا ہلا کر کہا دفع ہو جا، تنہی عنی، میری نگاہوں سے دور ہو جا، میں کیا کر سکتا ہوں علی کا. انہوں نے کہا آپ صدر ہیں، خلیفہ ہیں، کچھ تو کہیں. اس نے کہا میں کیا کہوں؟ عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، ولی اللہ نے سزا دی، رضی اللہ کیا کرے؟ توجہ ہے نا میرے محترم سامنے؟ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں. بس بھائیو، طاقت تو اتنی تھی نہیں مجھ میں، مگر ماشاءاللہ اللہ ان ذاکروں کو سلامت رکھے. یہ میرے سامنے رتن میاں بیٹھے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں ان کے قصیدے سنوں گا.
اور میں اب کیا کہوں، صدف الفت پنجتن کا رتن دیکھ رہا ہوں. اللہ ایسا رتن، انمول رتن مجلس حیدر میں ملے گا. جی ہاں، مجلس حیدر میں ملے گا. اور ہارٹ فیل ہو جائے گا ملا کا جب یہ محشر میں ساقی کوثر سے ملے گا. اور لوگ کہتے ہیں جناب پابندیاں لگوا دیں گے ہم ان ذاکروں پر، اور ہوگا کوئی جبر تو یہ ذاکر مولا، ہوگا کوئی جبر تو یہ ذاکر مولا کبھی کیسٹ کبھی سی ڈی کے ہر ایک گھر میں ملے گا. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ مہربانی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس آپ کی محبت اور مولا کے مداحوں کو دیکھ کر بس طبیعت میں ہلچل مچ جاتی ہے. تو میں نے اس کمزوری کے عالم میں بھائی اتنا ہی عرض کرنا تھا جو عرض کر دیا. قانون قدرت جب بھی گھٹن بن جائے تو نصیب کا نظر. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں اس گھٹن میں آپ نے بس انہوں نے میرے نام کی لاج رکھتے ہوئے چودھری فقیر حسین صاحب نے 2 جملے فرما دیے جس سے مجھے تقویت مل گئی. اب ان کی تقویت کے لیے ایک جملہ میں بھی کہہ دیتا ہوں. سب سے پہلے فقیر بن کر، سب سے پہلے فقیر بن کر یا علی مدد کی خیرات جس ہوا نے مانگی اسے نسیم کہتے ہیں. بھائی ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں بابا. توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ تو ہمارے جتنے ائمہ ہیں وہ سب کے سب مولا ہیں. توجہ ہے نا صاحبہ؟ اور وہ جو مولا ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے مولا ہیں. 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی میرے اس امام کی جس کا آج ذکر سننے آپ آئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، 3 سال کی. اور میرا یہ عمر بھر کا قیدی امام 3 سال کی عمر میں نماز میں مصروف، نماز میں مصروف. آگے سے لوگ گزر رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں، امام اعظم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا توجہ چاہتا ہوں، کہ آپ کا فرزند نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ آگے سے گزر رہے ہیں تو نماز میں خلل نہیں آیا؟ توجہ. کہا وہ شہزادہ آ رہا ہے اس سے پوچھو. پہلا سوال تو اس نے یہ کہا، یہ کیا امام اعظم صاحب نے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ پر تو ابھی واجب نہیں ہوئی.
تو 3 سال کے اس معصوم نے جو ہر اعتبار سے معصوم ہے، اس بڑے امام کو غور سے دیکھا اور کہا اتنا بڑا امام کہلاتا ہے مگر اتنا تجھے علم نہیں ہے کہ جب مجھے علم ہے کہ نماز واجب ہے تو واجب ہے، جب مجھے علم ہے کہ نماز واجب ہے تو واجب ہے۔ اس نے کہا یہ جو لوگ گزر رہے ہیں خلل نہیں آیا؟ امام نے کہا کیا تو نے میرے جد کا فرمان نہیں سنا کہ میرا خالق کون ہے؟ لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، صمد لا کفو لہ، الہ لا ثانی معہ، فاطر لا شریک لہ، رازق لا معین لہ۔ 3 سال کا امام فرما رہا ہے، والاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایہ والمبدئ بلا امد والصانع بلا احد والرب بلا شریک والفاطر بلا کلفۃ والفعال بلا عجز لیس له حد فی المکان ولا غایۃ فی زمان هو اقرب الی من حبل الورید۔ وہ میری شہرک سے اتنا قریب ہے کہ اس میں نہ مکان حائل ہو سکتا ہے نہ زمان حائل ہو سکتا ہے، تو جو اتنا قریب ہے کہ زمانہ بھی اس میں حائل نہیں ہو سکتا، یہ ماٹی اور پتلی کے گناہگار میرے اور اس کے درمیان حائل کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ جو ہر اعتبار سے معصوم تھے، بس ان کا یہی قصور تھا کہ معصوم کیوں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائیو ذرا سا فالج ہوا مجھے، مومنین کے اصرار پر مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، میرے نیچے گاڑی بھی ہے، میرے خیال رکھنے والے بھی 2-2 3-3 ہیں، لیکن موٹر وے کے باوجود وہ جمپ لگتے ہیں کہ میری پسلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اتنے آرام کے باوجود جب میرا یہ حشر ہے تو جسے 14 سال سلاخوں پر لیٹنا پڑا، امام کے مصائب پڑھنے والے پڑھیں گے، میں نے تو صرف اشارہ کیا تاکہ آج کے لسٹ میں مولا کے مداحوں میں میرا نام ہو جائے۔ اور امام کے ساتھ کیا گزر گئی، بس اس کا اندازہ آپ ایک واقعے سے لگا لیں۔ قید خانے کی دیواروں سے آوازیں آ رہی تھیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ایک چلتے ہوئے مسافر کے کان میں بغداد کی شاہراہ پر جو یہ آواز گئی، آواز میں اتنی مقناطیسیت تھی کہ چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ قریب آ کر کہتا ہے او قیدی، او قیدی، مجھے نہیں پتا تو کون ہے مگر تیری آواز میں کشش بہت ہے، میرے حق میں ایک دعا تو کر دے۔ کہا کیا دعا؟ کہا جو تیرا جی چاہے مانگ دے، میں تعین نہیں کرتا دعا کا۔ امام نے انوکھی دعا کی، فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اگر کبھی بدبختی گھیر لے تجھے، نصرانیوں، یہودیوں، بت پرستوں کا قیدی ہو جا، اللہ تجھے کسی مسلمان کا قیدی دے۔ مسلمان کا قیدی نہ بنائے۔ پریشان ہو کر کہا کیوں؟ کہ مجھے 14 سالہ تجربہ ہے اس کا۔
اور اگر دیکھ سکتا ہے تو جھروکوں سے جھانک کر دیکھ. یہ کہہ کر امام نے اپنی پیٹھ دیوار کی طرف کی, بوڑھی پسلیوں سے قمیص اٹھائی, کا نشان دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ کیسے ہیں؟ کہنے لگا, امام نے فرمایا سن, صبح صبح نماز صبح کے وقت ایک جلاد آتا ہے, لوہے کے قلم سے میری پیٹھ پر سطریں لکھتا ہے. ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی کہ ظہر کے وقت ایک اور آ جاتا ہے, پھر وہ سطریں لکھتا ہے. ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی کہ عصر کے وقت ایک اور آ جاتا ہے. 14 سال اسی طرح میرے گزر گئے. جی ہاں, جو برداشت کا ریکارڈ توڑ دے اسی کو کاظم کہتے ہیں. جہاں برداشت ختم ہو جائے اسی کو کاظم کہتے ہیں. اور جب بیٹا آیا تھا نا قید خانے میں, کھلی ہوئی زلفیں لیے ہوئے, امام علی رضا, تو ٹھنڈی سانس لے کر کہا, اس تنہائی میں اس ظلم کا کاش کہ کوئی چشمدید گواہ بھی ہوتا جو اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا. اچانک کونے سے آواز آئی, نہیں میں آئی ہوئی ہوں. میرے لال میں آئی بھی ہوں. جب اس کا جگر ٹکڑے ہو کر نکلتا تھا میں جھولی میں لیتی رہی. بس عزیزو, باقی مصائب پڑھنے والے پڑھ لیں گے. اور میرے مولا کے اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے, خدا آپ کو جزائے خیر دے دوستوں, اور خدا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور آج کے امام کے صدقے میں اگر مجھ گناہگار سے یہ ذکر کرانا ہے تو مجھے بھی شفا کی بھیک مل جائے بحق محمد و آل محمد. اچھا بھائیو, خدا حافظ.